دیکھو مستدرک حدیث کی اس کتاب کا نام ہے جس میں مصنف ان احادیث کو لا کر بیان کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے جو امام بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق تھی یا ان میں سے ایک کی شرائط کے مطابق تھی اور انہوں نے بخاری اور مسلم میں نہیں بیان کی، اور یہی مصنف جو ہے نا ان کو ایک کتاب میں ذکر کرتا ہے، یا ان کی اپنی شرائط کے مطابق تھی اور ان کو وہ ذکر کرتا ہے جس کتاب میں، تو اس کتاب کا نام ہوتا ہے مستدرک۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کیا مستدرک؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح مستدرک حاکم علی الصحیحین ہے، یعنی جو حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام مستدرک ہے، اور علی الصحیحین ہے جو امام بخاری اور مسلم کی ان احادیث پر ہے جو ان سے رہ گئی ہیں طوالت کی خاطر، کیونکہ پھر کتاب زیادہ طویل ہو جاتی، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی شرائط کے مطابق ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری سوال یہ ہے کہ کیا امام بخاری اور مسلم نے تمام صحیح احادیث کا احاطہ کیا تھا؟ یعنی مطلب جتنی بھی صحیح احادیث ہے وہ امام بخاری اور مسلم نے ذکر کی ہیں اپنی کتاب میں، باقی کہیں پر نہیں ہے؟ تو اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنے صحیح احادیثی تھی وہ امام مسلم نے اور اس طرح امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اور باقی کہیں پر جو ہے نا ان کے علاوہ صحیح احادیث کا وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ امام بخاری کا اپنا قول ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تقریباً 6 لاکھ احادیث زبانیں یاد تھی، لیکن میں نے طوالت کی خاطر بہت سے احادیثوں کو یہاں اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، طوالت کی خاطر، تاکہ کتاب پھر لمبی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات ادھر ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بخاری کو امام بخاری نے 16 سال میں لکھا ہے۔ کتنی سال میں؟ 16 سال میں۔ اور مسلم کو لکھا ہے 15 سال میں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، امام بخاری نے بخاری کی جو انتخاب کیا ہے نا، انتخاب یعنی منتخب احادیث، 6 لاکھ احادیثوں سے یہ انتخاب کیا گیا ہے۔ کتنے حدیثوں سے؟ 6 لاکھ احادیثوں سے۔ اور اس طرح مسلم نے جو انتخاب کیا ہے نا مسلم کی، تو انہوں نے 2 روایتیں ہیں، اس میں 2 قول ہے، یا تو 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا ہے یا 5 لاکھ احادیث سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور 15 سال میں انہوں نے مسلم شریف کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی لکھنے کی قابل ہے کہ آپ ان کو بھی لکھ لیں، نوٹ کر لیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، کہ یہ امپورٹنٹ وہ ہے۔ اچھا، ایک اور دوسری بات، امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے نا، وہ نام میرے ذہن سے نکل کے ابھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ کس کے مشورے پر انہوں نے یہ لکھا ہے بخاری، وہ نام میرے ذہن میں ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن یاد آ جائے تو پھر میں آپ کو ٹیکسٹ کر کے جو ہے نا گروپ میں وہ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا یہ بات۔ اب آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہے مستخرج۔ کیا ہے؟ مستخرج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے مشورے پر نہیں، اے اس کے استاذ ہے، میں تدوین حدیث سن کے وہ نہیں، عمر بن عبدالعزیز تو بہت پہلے گزرے ہیں نا۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام بخاری تو 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تقریباً 100 سال کا فرق ہے، 100 سال کا فرق ہے ان کی وفات کے بعد۔ انہوں نے تدوین حدیث کا کام شروع کیا تھا نا؟ نہیں، انہوں نے تو سرکاری طور پر احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا نا۔ انہوں نے جو بخاری لکھی ہے نا، یہ بخاری کتاب لکھنے کا مشورہ امام بخاری کو جو دیا تھا وہ ان کے استاد تھے، وہ نام میں بھول گیا، ابھی بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن ابھی مجھے یاد ویسے نہیں آ رہا، لیکن ہے، مجھے یاد ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر تک میں یاد آ جائے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ جس طرح یہ جو امام ابو حنیفہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے امام عامر شعبی کی کہنے پر، فرمائش پر، کس کی فرمائش پر؟ امام شعبی کی فرمائش پر امام ابو حنیفہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ عبد الرحمن المہدی کی فرمائش پر لکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ رسالہ انہوں نے لکھی تھی کس کی فرمائش پر؟ عبد الرحمن المہدی پر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ آپ لکھ لیا کریں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہے کہ اصول فقہ سب سے جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے نا، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الرسالہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ الرسالہ۔ اور اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ فقہ کی جو سب سے اول کتاب تدوین کی گئی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ اس کتاب کا نام تھا المجموع۔ کتاب المجموع
جو کہ زید بن علی نے لکھی تھی، زید بن علی نے، وہ جو فرقہ زیدیہ والی جس دن ہم نے پڑھا تھا اس میں اختلاف الائمہ میں، ٹھیک ہے، فرقہ زیدیہ کے جو بانی تھی زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اس نے جو لکھی ہے، تو اس کا نام ہے کتاب المجموع، اور اس کے اندر ان کے فقہی اجتہادات وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کتاب المجموع سب سے پہلی کتاب ہے، یہ پی ایس سی میں ایک سوال بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم مستخرج، جس میں مستخرج میں، اچھا، مستخرج وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب حدیث کی حدیثوں کو مصنف کے واسطے کے بغیر اس کی شیوخ اور اساتذہ سے نقل کیا جائے، جیسے مستخرج اسماعیلی علی صحیح البخاری و مستخرج ابو عوانہ علی صحیح مسلم، آسان تعریف اس کی یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، یعنی اس میں ان احادیثوں کو ذکر کیا، ان احادیثوں کو، دوسری کتاب کے حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا، لیکن مصنف کے واسطے کے بغیر، یعنی کہ جو بخاری ہے نا، بخاری کے حدیث کو جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے نا، کس نے، یہ کہاں گیا نام، اسماعیلی، علی، اور اس طرح ابو عوانہ، انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہاں پر بخاری کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو سند ہے نا، بخاری کے استاد یا بخاری کے استاد کے استاد سے وہ سند اس کی ملی ہے، اور بخاری کا اور بیچ میں امام مسلم کا واسطہ نہیں ہے۔ تو ایسے احادیث کو جو محدث وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کتاب میں لکھ لیتا ہے، تو اس کا نام لکھ دیا جائے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مستخرج۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ مستخرج، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے تجرید۔ تجرید کس کتاب کو؟ جرد یجرد تجریدن، جرد یجرد تجریدن، یعنی کہ خالی کرنا، یا اس طرح یہ اس کا معنی جو ہے نا، جس طرح ہم تجرید کہتے ہیں، مطلب خالی کرنا۔ اچھا، یہ تو لغوی تحقیق تھی۔ اب اصطلاح میں تجرید کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو اصول حدیث کی اصطلاح میں یہ وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب حدیث کی احادیث کو سند اور مقررات کے بغیر صرف صحابی کے واسطے سے نقل کیا جائے، جیسے تجرید صحیح البخاری للزبیدی و تجرید صحیح مسلم للقرطبی۔ سمجھ آ رہی نا؟ تجرید کا معنی کیا تھا؟